خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب حجی وغمی، اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی 26 آیات الحمدللہ سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 27۔ تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ الذین، لام کے پر سٹریس دیں گے۔ الذی، ذال کی آواز کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ الذین، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں سے تھوڑا سا باہر رکھنا ہے، پھر ادا ہوگا ذال۔ الذین ینقضون، ینقضون، یہاں پہ ینقضون نہیں پڑھنا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ لیکچر میرے خیال سے سنتے نہیں ہیں یا پھر سناتے ٹائم بھول جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا تھا۔ نون کے اوپر یہاں پہ ہوگا اخفا، آواز کو چھپائیں گے، ین نہیں بلکہ ینقضون، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ پڑھیے نیکسٹ۔ عہد اللہ، اس کو نہیں پڑھنا، عہد اللہ، اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھیں۔ من بعد میثاقہ، میثاقہ، وَيَقْطَعُونَ، قاف کے اوپر کلکلا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، را کو بھی اور اللہ کا نام دونوں کو موٹا پڑھیں، أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، أن يوصل، صاد کو موٹا، أن يوصل، اس کو یوصل نہیں پڑھنا، یوصل۔ وَيُفْسِدُونَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ، أُولَئِكَ هم الخاسرون، خاسرون، خاسرون، هم کے پر سٹریس نہیں دینا، جزم کے پر زور دے کے نہیں پڑھتے، هم الخاسرون۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی، جس کے متعلق، ان یوصل، کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، اولئک کا مطلب ہوتا ہے یہی، اور ہم کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ اور ہم کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ وہ ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو سٹریس دینے کے لیے وہی کر لیا۔ یہی لوگ
ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، سوری الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جن کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ حق ہے۔ دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی ایسی مثالیں بیان کر سکتے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی شان ہے اگر، تو وہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگزامپل کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس طرح سے وہ نیگیٹیولی ان چیزوں کو لیتے ہیں اور ساتھ میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ان لوگوں نے عہد کیا ہوتا ہے وہ لوگ جو اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس عہد سے مراد وہ والا عہد ہے جس کو عہد الست بھی بولا جاتا ہے، آگے والے سپاروں کے اندر آپ بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہوا یوں تھا کہ جب عالم ارواح کے اندر نا، یعنی کہ جہاں پہ روحیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور اب عالم ارواح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب روحوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اوروں کو معبود بنا لیا، تو اس وعدے کو توڑ دیا۔ اس وعدے سے مراد دوسرا یہ بھی ہے کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا کہ اس چیز کو جوڑنا ہے، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہمارے عام جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ انسان کمٹمنٹس کچھ اور کرے، یعنی کہ کہے کچھ اور کرے کچھ اور ہمیشہ وہ اپنی بات سے پھر جائے یا وعدہ کر کے وعدوں کو توڑ دے۔ تو نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ کہ رشتہ داری کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اب اس میں بہت رشتہ داروں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے دوستوں سے ناراض ہوا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اپنے والدین سے، کچھ والدین اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں اور بچے بیچارے گھر چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، کبھی والدین کو نکالا ہوا ہوتا ہے گھروں سے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں ناراض ہوتے ہیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تمام کام پرفیکٹلی چل رہے ہیں، حقوق العباد بھی آپ پورے کر رہے ہیں باقی، لیکن کہیں پہ ایسا ہے کہ آپ نے کسی سے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے اور آپ کسی سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ نے کسی کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے نا، قطع تعلق کرنے والا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اٹ مینس کہ ہم اگر باقی تمام چیزوں کے اندر پرفیکٹ جا بھی رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آ کے پھر انسان صرف چھوٹی سی بات کے لیے کسی نے اگر ذاتی کر بھی لی ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ذاتی کی ہے، یعنی کہ آپ کے اگر رشتہ دار آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، آپ تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی جس کا ہمیں حکم دیتا ہے ہمارا ریلیجن۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، یعنی کہ بدلے کے اوپر ہم بدلہ دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگوں کو بھی سنا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کبھی اچھا کیا ہے جو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ مینس دیٹ کہ اگر وہ بندہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ جا رہا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں جہنم کے اندر، یعنی کہ عجیب قسم کے رونگ کانسیپٹس نا ہم نے بنا رکھے ہیں۔ اور جس طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا تو رشتہ داری کو بھی پیدا کیا تھا۔ اس نے یعنی کہ رشتہ داری نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑا اور کہا یا الہی میرا کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا تو میں اسے جوڑ دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ کے ورڈز ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر رشتہ داری کو توڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، باقی سب سے سائڈ پہ ہو کے اب ہم جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اب ہمارے اوپر رشتہ داری کو نبھانے کا برڈن نہیں ہے، کہیں پہ آنا جانا نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے ہاں آئے جائے گا، تو یاد رکھیں کہ اس سچویشن کے اندر انسان خود ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جن لوگوں کے رشتہ دار ان سے خوش ہوتے ہیں، مینس دیٹ کہ رشتہ دار نہ بھی خوش ہو لیکن جو رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے نا بندہ، تو بے شک اس کو نیگیٹیوٹی کا ہی سامنا کرنا پڑے، سارے لوگ اس کو نیگیٹو کہیں، وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ مینس دیٹ کہ اس کے کام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سچویشن کے اندر نکل ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے کام آ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو رشتہ داری کو توڑنے کی جو اجازت ہے نا وہ صرف ایک صورت میں ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو تو ہم اس سے ناراض ہو جائیں کہ جب تک تم یہ کام چھوڑ نہیں دو گے تو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یا پھر اب
جو ہے ایسے لوگ نا جن کو سات قسم کے ایسے لوگ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عرش کے نیچے سایہ ملے گا، ان میں سے ایک ہی وہ بھی ہے جو کہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کسی سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن جو 3 دن سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے ناراض رہتے ہیں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کے ورڈز ہیں کہ ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں اور اوپر سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اور حج کیے جا رہے ہیں اور زکاتیں ادا کر رہے ہیں اور نمازیں ہم پراپرلی 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں، تو ہم بڑی جنت کی امید لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حقوق العباد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں تو اچھا کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صلہ رحمی تو یہی ہے کہ تو اگر وہ تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اگر تو ان کے ساتھ اچھا کرے گا تو یہی صلہ رحمی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو اور تمہارے رزق کے اندر برکت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ یعنی کہ جو شخص ایسا چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ نرمی کے ساتھ پیش آیا کرے، وہ برے سلوک کا بھی اچھے طریقے سے جواب دیا کرے۔ تو اصل صلہ رحمی یہ ہوتی ہے۔ اب کافر جو رشتہ دار ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ ان کی جو والدہ تھی نا وہ کافرہ تھیں، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لائی تھیں۔ جب وہ ملنے کے لیے آئی تو دروازہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کھولا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میری ماں کافرہ ہیں تو میں ان سے ملوں یا نہ ملوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تو اس سے اچھا سلوک کر، یعنی کہ آپ ایک رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ماں بہن ہونے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیں۔ اور پھر وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اب زمین کے اندر فساد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب وعدے کو توڑیں گے تو رشتہ داری کو توڑیں گے تو فساد تو ہوگا نا، تو یہی لوگ ہیں جو کہ خسارے میں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمت و توفیق دیں کہ ہم سب جو رشتہ داریاں ہیں اسپیشلی ان کو نبھائیں اور حقوق العباد کو مکمل طور پر کمپلیٹلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو نبھانے کی 100% اپنی طرف سے دیں۔ کیونکہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے اگر ہمارے دیکھنے کی وجہ سے تنزیہ نظروں سے دیکھنے کی وجہ سے، کسی کو طنز والی بات کرنے کی وجہ سے کوئی اگر ہرٹ ہو جاتا ہے، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقوق اللہ ادا کر دی ہے تو حقوق العباد کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ یاد رکھیں کہ حساب کتاب کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ایک جو سینگ والی بکری ہوگی نا، جس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن جو بغیر سینگ والی بکری ہے اس کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اس کو مارو۔ یوں اس طرح سے بدلہ پورا کیا جائے گا۔ یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو واٹ اباؤٹ اس کہ جس نے انسانوں کو ہر موڑ کے اوپر تکلیف دی ہوگی، باتیں کر کے، باتیں سنا کے۔ سب سے زیادہ جو انسان کسی کو توڑتا ہے وہ الفاظ اور اپنے لہجوں کے ذریعے توڑتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی انسلٹ کریں۔ کیونکہ ایک انسان کی حرمت ہم جانتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک انسان کی حرمت جو ہے وہ کعبہ کی، بلکہ آپ نے نہیں پڑھا، بیچ ون والوں نے پڑھا، ایک انسان کی حرمت وہ ہے کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، 3 ٹائمز یا 2 ٹائمز زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی کعبہ کی تو بڑی حرمت کرتے ہیں نا، اس کا تو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کا ادب و احترام اور اس کے اوپر بڑے قصیدے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم رشتہ داری کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں، ہم ایک انسان کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں؟ یہ بہت باریکی والے معاملات ہوتے ہیں، یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ کسی کو غصہ آ رہا ہے، کنٹرول کیجیے۔ کسی نے اگر آپ کو اپنے الفاظ کے ذریعے توڑ بھی دیا ہے، آپ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذریعے معاف کر دیجیے۔ کیونکہ یاد رکھیں جو انسان جن کو ہمیں تکلیف پہنچائی ہوگی، قیامت کے دن آ کے کہیں گے یار اس سے مجھے تکلیف دی تھی، اب ہمیں اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، ان کی برائیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر لینی پڑیں گی۔ سبحان اللہ، آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ ایک کسی کا زنا آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ کسی اور نے زنا کیا، سب گناہ اس نے کیا، سب فائدے اس سے اٹھائے، اینڈ کے اوپر ہم نے اس کے اوپر اس کی غیبت کر دی، اس کے بارے میں کوئی بات پھیلا دی، کوئی افواہ پھیلا دی، اور اس کا وہ گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا کہ یہ زانیہ ہے۔ بڑے رسوا کن معاملات ہونے جا رہے ہیں۔
ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اگر اس کے اوپر ہم مہینوں بات کرتے رہے نا حقوق العباد کا تو یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. لیکن آپ کی کلاس لمبی ہو رہی ہے، صرف میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اپنے آس پاس چاہے وہ ماں ہو، چاہے بہن، چاہے بھائی، چاہے باپ، چاہے بیٹا، چاہے بیٹی، چاہے بہن بھائی، جو بھی رشتہ ہو، اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں، پڑوس پہ فیلوز کا رشتہ ہے، اس کے بعد یہ جو آپ کی کلیگز ہوتے ہیں ان کا رشتہ ہے، پڑوسی ہیں، کوئی محلے دار ہیں، کوئی آپ کے ولیج کے رہنے والے ہیں، سٹی کے رہنے والے ہیں، کہیں کے رہنے والے ہیں، کوئی اجنبی بن کے آپ کے گھر آ گئے ہیں، کوئی مہمان آ گئے ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، ہر رشتے کو رسپیکٹ دیجیے. ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کے الفاظ کی وجہ سے، بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائیں کہ جن کو قیامت کے دن اس طرح سے دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائیں کہ ہم ایک ایسے انسان بنیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جن کی شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، اور ہماری وجہ سے کسی کو شر بھی نہ پہنچے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آیا نمبر 28 سٹارٹ کرتے ہیں. تعوذ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے. کیف، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس کو لمبا کر دیتے ہیں، کیفا نہیں، جس ہوتا ہے کو کئی، سو دس از کیفا. فا کو بھی لمبا نہیں کرنا، فا فی فو. کیفا تکفرون، تک کاف کے اوپر آواز کو ہلانا نہیں ہے. تکفرون باللہ، وا کو ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے. کنتم، تم نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کنتم امواتا، دونوں جگہوں پہ اخفا ہوگا. امواتا فاحیاکم. وقف کریں گے یہاں پہ، ٹھہرتے ہیں پھر آگے پڑھیں. ثم، غنہ کیجیے. ثم یمیتکم، کم پہ غنہ نہیں کرنا. یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں. کیفا کیسے یا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم جبکہ تم تھے، امواتا مردے، فاحیاکم اس نے تمہیں پھر زندہ کیا، یا پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم پھر، یمیتکم وہ تمہیں مارے گا. ثم پھر، یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنی آیات یعنی کہ کچھ اپنی نشانیاں بتائیں، اس کے بعد یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اپنی نشانیاں مزید ہمارے سامنے ایکسپلین کی کہ تمہارا رب یہ ہے، اس کی کوالٹیز یہ ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہیں. اب جب دو گروہوں کا تذکرہ چل رہا تھا جن میں اگر کوئی حق کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو وہ ایمان لانے والے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات میں سے، اس کے کلام میں سے کچھ بھی پڑھا جائے تو وہ اس کو مان لیتا ہے. جبکہ کفار کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانتے، بلکہ وہ فسق کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے پھر وہ رشتہ داری کو بھی توڑتے ہیں ایسے لوگ، اور جو کہ اپنے عہد و پیمان کو بھی توڑتے ہیں، تو وہ زمین کے اندر فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں.
اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے مزید بھی جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید بھی اپنی کوالٹیز بتائی ہیں، پر جو آج ہم نے آیت سیکھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت سا اور ایک دم ایٹ اے ٹائم وہ یہ خوفناک سا سوال بھی ہے کہ کس طرح سے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ تم کس طرح سے کسی اور کو شریک ٹھہرا سکتے ہو، یہ تم اللہ کا کس طرح سے انکار کرتے ہو، وہی تو ہے جو تمہیں مارتا ہے اور وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، جو تمہیں زندگی دے، جو تمہیں جینے کا حق دے، اور زندگی کے اندر جتنی بھی تمہاری جو فیسلٹیز جو تمہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ بھی تمہیں اگر وہ عطا کر رہا ہو اور تم پھر اسی کا انکار کیے بیٹھو، تو یہ عقل مندی ہے؟ یعنی کہ نا کس طرح سے، کیفا کا جو ورڈ ہے، کیسے یا پھر کس طرح، ایک حیرت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے تم نا یہ کام کر سکتے ہو۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے، وہ تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں جو انسان سمجھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید میری ایک ہی زندگی ہے اور صرف ایک ہی موت ہے، تو یہ رونگ کنسیپٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جیو جینے دو، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، یاد رکھیے یہ کنسیپٹ رونگ ہے۔ جن کی پرائرٹی صرف دنیا ہوتی ہے یا صرف جو دنیا کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں، ان کا تو یہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ایک ہی زندگی ہے، بٹ ایک مومنٹ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دو زندگیاں ہیں اور ایک زندگی اس کی اس موت کے بعد شروع ہو جائے گی، ثم الیہ ترجعون، اور اس زندگی کے اندر جانے کے لیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ پھر اس زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہوں گے، اس زندگی کے اعمال کے اوپر بیسڈ ہوگی وہ والی زندگی کہ اس کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ تو ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کا حکم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے اندر آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس چیز سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں فلاں آیات کے اندر، تو اسی ٹائم پہ ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے، وہیں پہ ہم نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کفر کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو اب انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ان کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اور انسان جانے انجانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام یعنی کہ قرآن مجید کی آیات کا بھی سم ٹائمز انکار کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ حکم بھی بہت ٹف ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ ہم بھی انہی آیات کے اوپر ان کو کوالیفائی تو نہیں کرے، کہیں پہ ان کیٹیگریز کو فلفل تو نہیں کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آیت آتی ہے نا جہاں پہ یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہو یا کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہے نا، یہ تو ان سے بات کی جا رہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بات ہو رہی ہے ان کی کوالٹیز کے اوپر ہم کہیں پہ تو نہیں آ رہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہوں۔ تو ہم نے جس طرح سے ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ایک حکم جو کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اور لاسٹ سیشن کے اندر دو جو ہم نے چیزیں سیکھی تھیں، ایٹ لیسٹ ان کے اوپر آپ اپنی لازمی زندگی کے اندر ان کو اپلائی کیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ عہد و پیمان جو کرتے ہیں یا پھر جو کمٹمنٹس کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ان کو کبھی بھی نہ توڑیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رشتہ داری کو کبھی بھی نہ توڑیں، چاہے وہ آپ کے خونی رشتے ہیں یا پھر کسی اور بیس کے اوپر اگر آپ کے رشتے ان کے ساتھ بن گئے ہیں تو اس رشتہ داری کو نبھائیے، اس کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ مومنین ایسا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کلیئر کٹ بتا دیا کہ جو رشتہ داری کو توڑ ڈالتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ خاسرون کی مزید کوالٹیز کون کون سی ہوں گی، تو یہ کوالٹیز جو ہمیں نظر آتی جا رہی ہیں، جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، تو ہم نے ایک آیت جو ہے اس کے اوپر پونڈر کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو نہیں عہد توڑتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ بھی نہیں توڑا، تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں میں 5 منٹ میں آتی ہوں، پہنچتے ہیں آپ آدھے گھنٹے کے بعد، تو کیا یہ کمٹمنٹ جو آپ نے بات کہی ہے اس کے خلاف آپ نے عمل نہیں کیا؟ یعنی کہ انسان کہتا کچھ اور ہو اور کرتا کچھ اور ہو۔ تو ہر زندگی کی ہر ایک موڑ کے اوپر نا ہم نے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے کہ انسان جو کہے وہی کرے اور جو کرے وہی کہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہوں، ہمارا عمل کچھ اور ہو، قول ہمارا کچھ اور ہو۔ اور نمبر 2، صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی اگر بات بہت آپ کو بری لگ جاتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، دس از کالڈ صلہ رحمی۔ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اولو الارحام ہیں
اور اولو القربا ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب نے رشتہ داری کو نبھانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر کفر کے اندر یا پھر نافرمانی کے اندر نہیں چلے جانا، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ هو الذی، وا کو ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے اور ہا کی آواز کلیئر، اور لذی زا نہیں پڑھنا بلکہ ذال، لذی پڑھیں اب۔ هو الذی خلق، خا اور قاف دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں، اور قاف کو لمبا نہیں کرنا، خلق نہیں پڑھیں، خلق لکم ما، غنہ لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں پہ ان نہیں پڑھنا بلکہ اخفا کرنا ہے، جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، وا کو آپ نے ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر پڑھنا ہے، فسواهن نہیں، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء، یہاں پہ شيء نہیں پڑھنا، شيء علیم۔ اب ہم انشاء ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کچھ، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس نے انہیں برابر کر لیا یا برابر کیا، السماء سبع سماوات سات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا، اس کی طرف انسانوں کی توجہ مبذول کروائی تھی، وہ کون سے تھا؟ تم کس طرح سے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو زندہ تھے ہی نہیں، تمہیں تو اس زندگی کو جینے کا حق تھا ہی نہیں جس کو تم جی رہے ہو۔ اس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس نے اس زندگی کے اندر تمہیں جینے کا موقع دیا، اس زندگی کے اندر جو تمہیں سہولتیں جتنے بھی میسر ہیں وہ اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور تمہیں وہ پھر مارے گا، وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ سے اٹھائے گا، اور تم اسی کے سامنے جا کے کھڑے ہوگے، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تم اسی کا انکار کرتے ہو جس کا سامنے تم نے کرنا ہے۔ پھر تم اس ذات کا، اس رب کا کس طرح سے انکار کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور اس زمین کے اندر جتنا بھی کچھ ہے اس نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے تمہارے لیے اس زمین کو مسخر کیا ہے، آسمان کو بھی مسخر کیا ہے۔ آسمان کی طرف کبھی نگاہیں اٹھا کے دیکھا کرو نا، کس طرح سے روزانہ اپنے کلرز بدل رہا ہوتا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر ستاروں کو اس کے اندر مزین کیا ہے، سورج چاند جن سے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ پھر اس نے انہیں برابر سات آسمان بنایا ہے، اور تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جو کہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ اس آیت کا جو پہلا پارٹ ہے نا، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا کس طرح سے انکار کر سکتے ہو، اگر ہم اس کے اوپر پونڈر کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کس کس مقام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی؟ ہم جب کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ دین، آپ کو پتہ ہے اس اسلام سے زیادہ آسان دین اور جس کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکے ایسا دین اس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا آئندہ کے بعد۔ کوئی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا، سب سے بیسٹ دین یہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان، کون سا ایسا دین ہے جو یہ چیزیں سب پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک انسان جس نماز کا ارادہ کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے منہ سے، اس کے ناک سے، ایون دیٹ پلکوں سے، اور ایون دیٹ اس کے جو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ہوتے ہیں ان کے نیچے سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں اس نے کیے ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں، اور وہ گناہوں سے پاک ہو کے جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔
جو کہ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو، یا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے وہ والا وضو اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ اب دیکھیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اگر وہ نماز پڑھے، ایک نماز کا اجر اس کو 10 نمازوں کے برابر ملے، اور پھر 5 نمازوں کا 50 نمازوں کے اجر کے برابر اس کو اجر ملتا ہو، اور وہ اجر سارا کا سارا اضافی ہوتا ہے کیونکہ اس کے گناہ تو وضو کے دوران ہی جھڑ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک نماز جو فرض نماز ہے نا، اس کے اجر کو کوئی بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 12 یا پھر 10 رکعتیں پڑھتا ہے، 10 یا 12، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اب وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ جو صبح کے فرض ہوتے ہیں نا، فجر کے فرض، اس سے پہلے 2 سنتیں، ٹھیک ہے، 2 وہ، اور اس کے بعد پھر ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، ٹھیک، یعنی کہ فرضوں کے بعد، ٹھیک ہے، فرضوں کی بات ہو رہی ہے، پھر عصر کے ساتھ نہیں بلکہ مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2۔ تو اب دیکھیے یہ کتنے بنتے ہیں؟ فجر کے 2، اینڈ جو ظہر ہے اس کے 6، 4 پہلے اور 2 بعد میں، 6 اور 2 8، اور اس کے بعد مغرب کے بعد 2 10، اور اس کے بعد عشاء کے بعد 2 12۔ اب 10 جن روایت کے اندر آتا ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکھتے ہیں، ظہر سے پہلے آپ 2 سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ 4 بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو 10 یا 12 رکھتے ہیں اگر کوئی ادا کرتا ہے دن کے اندر، تو یہ کس کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر لیتے ہیں۔ یہ صرف سنتیں جو یہ نوافل ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، تو آبویسلی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی ادا کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے ہم ان کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا اتنا زیادہ اجر ہے، تو فرض نمازوں کے کیا کہنے، اور ایک جو فرض نماز ہے وہ آپ خود سوچئے کہ جب ایک فرض نماز کا اجر 5 نہیں بلکہ 10 نمازوں کے برابر ہے، اور 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہے، تو اس کے اجر کو کون پھر کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ 50 نمازیں اگر بندہ انسان دن کے اندر ادا کرتا ہو تو اس کی نمازوں کے اور اس کے اجر کے کیا کہنے، لیکن اللہ پاک نے ہماری آسانیاں کر دی کہ ہم 5 نمازیں ادا کر کے 50 نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کے اجر کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، بس اللہ ہی اس کا اجر دے سکتا ہے، باقی کوئی نہیں اجر دے سکتا۔ جسٹ امیجن کیجئے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ ما فیہا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا کے اندر کیا کیا نہیں ہے، اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو یہ کہاں تک نہیں پہنچ چکی اس کی ٹیکنالوجی، لیکن اس کے اندر یہ دنیا پوری اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب سے کہیں بڑھ کر ہیں وہ سنتیں۔ پھر خود سوچئے کہ اس دنیا جیسی نہیں، اس کے برابر نہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہیں وہ 2 سنتیں۔ پھر فرائض کی کیا کہنے، فرائض پھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 2 سنتیں نا فجر سے پہلے بہت ہلکی ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہوگی، ان کی جو فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے سنتیں جو ہیں وہ گھر میں ادا کرنا مردوں کے لیے زیادہ، یعنی کہ اس کو پریفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو فرض نماز ہے وہ صرف باجماعت ادا کریں۔ اب ہمارے مرد کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں جناب وضو کر کے سیدھے مسجد میں، اور اس کے بعد پھر ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر سے پہلے 4 رکھتے ہیں، ادھر جا کے ادا کرتے ہیں، پھر فرض ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ادھر ہی کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نوافل ادا کرے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نوافل کا انکار نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے حساب ہے وہ صرف فرض نمازوں کا ہوگا۔ فرض نمازوں کی جو کمی کوتاہی ہوگی، جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کی ہوں گی، ان کے اندر اگر کمی کوتاہی ہوگی، اس کے بعد پھر ان کو سنتوں کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ پھر سنتوں کے اندر اگر ان کے ذریعے بھی اگر فرض نمازوں کی کمی پوری نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد پھر نوافل نمازوں کو لیا جائے گا، ان کے ذریعے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل ضرور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خشوع و خضوع کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو شخص رات کے ٹائم پہ عشاء کی نماز 17 رکعتیں پڑھتا ہوگا، وہ کس طرح سے خشوع و خضوع کو مینٹین کرتا ہوگا۔ آئی ہیو سین سو مینی پیپل کہ جو عشاء کی نماز 17 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 فرائض کے بعد 2 وہ سنتیں ادا کیا کرتے تھے، ان کے 2 نفل ہمارے لیے وہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادا کرتے تھے 4، اور یہ 2 ہو گئی 6، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وطر ادا کرتے تھے، اور وطر بھی تب ادا کیا کرتے تھے کہ جب وہ قیام اللیل کرتے تھے، اس کے بعد پھر اینڈ پہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ تہجد وغیرہ کے بعد ہی وہ وطر کیا کرتے تھے۔ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت بھی پڑھا ہے، 3 رکعت بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ ہو گئی، یعنی کہ 6 رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ 3 رکھتے ہیں نوافل وطر ادا کرتے ہیں، تو یہ ہو جاتی ہیں آپ کی 7 8 اور 9 رکھتے ہیں، میکسیمم آپ کی 9 رکھتے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر انسان خشوع و خضوع کے ساتھ بمشکل ہی، بڑی مشکل سے انسان ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اگر دین اسلام جو ہے اس کے اندر، اذان سن لیتے ہیں۔
کہ ایک انسان پورے دن کا تھکا ہارا ہو اور پھر اس ٹائم پہ اس کے اوپر نیند کا بھی غلبہ ہو، اوپر سے وہ 17 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اسلام ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتا، بلکہ جو کچھ ہمارے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہوتا ہے جو کام کرتے ہوئے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے نا، جو انہوں نے کیا ہم ویسے ہی کریں، کیونکہ عبادات وہی قابل قبول ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا طریقہ انہوں نے بتایا نہ ہو، ہر ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ اتنی لمبی نماز ادا کرتا ہو، پھر وہ کس طرح سے وہ خشوع و خضوع کو وہ برقرار رکھ سکتا ہے، پھر کس طرح سے وہ جو کہ جس طرح سے لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ اس نماز کو کس طرح سے پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اگر تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہو، تہجد کی نماز کی بہت تفصیلت ہے، اگر تو اس کے لیے بھی اگر اس کو اٹھنا ہو تو رات کو ہی اس نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہو 3-4 گھنٹے لگا کے، پھر اس کے بعد وہ صبح اٹھے تو اس کے لیے کیا تکلیف کے لیے باعث نہیں ہوگا؟ اسلام ہمیں تکالیف نہیں دیتا، اسلام ہمیں آسانیاں دیتا ہے۔ آپ نوافل ضرور ادا کیجیے، نفل نمازوں کو ضرور ادا بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں فرائض کے اوپر خشوع و خضوع کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر مینٹین ہو رہا ہے، پھر سنتوں کے اندر بھی اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 یا پھر 12 رکھتے ہیں اس کے اندر بھی اگر خشوع و خضوع مینٹین ہو رہا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے اگر نوافل کے اندر خشوع و خضوع مینٹین ہو سکتا ہے تو آپ ضرور ان کا اہتمام کیجیے۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اسلام سے ایزی دین کوئی مل نہیں سکتا، اور اسلام سے نکل کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کے ہم کون سے دین کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم آسانیاں چاہتے ہیں؟ بہت آسان دین ہے، بہت واضح دین ہے، سب کچھ کلیئر ہے۔ حق کو دیکھنے کی، حق کو جاننے کی، حق کو پرکھنے کی اور حق کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس اتنا ہی انسان سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 4، آیہ نمبر 30۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے، میں ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذ، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کمپلیٹلی جوڑنا نہیں ہے، وا وا، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں جو ڈبلیو ہوتا ہے نا وہ والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھنا ہے، وی والی ساؤنڈ کے اوپر نہیں پڑھنا، وا۔ وَإِذْ قَالَ، ذال کو نرمی سے ادا کیجئے، ذال کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی نوک اوپر والے جو دانت ہیں ثنایا الیہ ان کے ساتھ ٹچ ہوگی، تھوڑی سی نوک کو باہر نکالیں گے تب جا کے ذال ادا ہوگا۔ پڑھیں، وَإِذْ وَإِذْ قَالَ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قَالَ رَبُّكَ، را کو موٹا پڑھیے، رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لیل کے اوپر سٹریس نہیں دینا، لِلْمَلَائِكَةِ انی، غنہ، انی جاعل، یہاں پہ اخفا ہوگا، جاعل نہیں، جاعل فی الارض، فی الارض، سو یہاں پہ آپ نے سٹریس نہیں دینا، فل نہیں بلکہ فل، فی الارض خلیفہ، خلیفہ۔ قالوا اتجعل، قالوا اتجعل، جیم کے اوپر کلکلا، اتجعل فیہا، فی ہا نہیں، ہا اور ہا کی آواز کے درمیان ڈفرنس ہوتا ہے، فیہا من یفسد، من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، آخر پہ کٹ والی ساؤنڈ ایک دم سے آگے نا آواز بلاک ہو جانی چاہیے، حلق سے ہوا نکلنی بند ہو جائے کمپلیٹلی، دِمَاء، جس طرح سے آ پڑھتے ہوئے ای او، اس طرح سے آواز کٹ ہوتی نا، اس طرح سے۔ وَنَحْنُ، ہا کو ہا نہیں پڑھنا، پڑھیے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم حمزہ اور عین کی آواز کے درمیان ڈفرنس أعلم ما لا تعلمون. اب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چلے تاکہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ جانشین. قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسد جو اس میں فساد کرے گا، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور وہ بہائے گا خون، وَيَسْفِكُ اور وہ بہائے گا الدِّمَاء خون، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ تیری، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ. قَالَ اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے. الحمدللہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لی. ڈسکرپشن ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر دیکھیں گے. اس کے اندر کیونکہ یہ جو واقعہ ہے انسان کی تخلیق کا واقعہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا، پہلے پتہ نہیں کون سے اسپیشیز سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بعد پھر ایویلویشن ہوئی، چینجز آتی گئیں اور انسان پھر انسان بن گیا جیسے آج ہے پریزنٹ فارم میں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کو ہم نے کس طرح سے تخلیق کیا تھا. تو انسان کی تخلیق کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے نا کہ انسان یعنی کہ ہم خود کس طرح سے ہماری تخلیق ہوئی تھی، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. تو اپنی سٹوری جاننے میں انسان کو ویسے بھی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. جیسے ہم بچپن کے واقعات پوچھتے تھے اپنے پیرنٹس سے، اچھا آپ مجھے بتائیے کہ بچپن میں کیسی ہوتی تھی، کیا کیا کرتی تھی، میری شرارتیں کون کون سی ہوتی تھیں. اور اس طرح سے نا ہم بڑے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ان سے پوچھتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان سے ہم اپنے والدین کی سٹوریز سنتے رہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ بلکہ نیکسٹ کلاسز کے اندر، چونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو جب ہم کمپلیٹ کریں گے پھر ہی جا کے ہم ان کو ایک ساتھ ڈسکرائب کریں گے، ان کی تفسیر دیکھیں گے، ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ایکسپلین ہوا ہے. تب تک آپ تجسس میں رہیے، تب تک آپ سسپینس میں رہیے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے اپنی سٹوری، اپنے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ کہ کہاں سے ہماری ابتدا ہوئی تھی انشاءاللہ. آج کے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سوری میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی تھی وہ میں بھول گئی. میں نیکسٹ وائس نوٹ کے اندر ریکارڈ کرتی ہوں.